السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم اپنی نئی نظم پڑھیں گے جس کا نام ہے پرانی موٹر۔ پرانی موٹر ایک مزاحیہ نظم ہے اور جسے لکھا ہے سید ضمیر جعفری نے، اور سید ضمیر جعفری مشہور ہے مزاحیہ نظموں کی وجہ سے۔ اچھا، جیسے کہ ہم جب بھی اپنی نظم یا سبق پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہم اپنے مشکل الفاظ کو ترجمہ کر لیتے ہیں یا اس کی تشریح کر لیتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ جب بھی نظم ہم پڑھنا شروع کریں تو آپ اپنی نوٹ بک اپنے پاس رکھا کریں اور مشکل الفاظ کو لکھتے جایا کریں تاکہ بعد میں آپ کو نظم پڑھنے کے دوران مشکل نہ ہو۔ تو ہم اپنی نظم کے اہم الفاظ کا ترجمہ کرتے ہیں یا ان کے معنی لکھتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے خرابہ۔ خرابے سے مراد ہے خراب چیز۔ نمبر 2 ہے دست دوستاں، یعنی دوستوں کا ہاتھ۔ اذیت، مصیبت یا تکلیف۔ شادمان ہے خوش ہونا، اور مغلوب گماں یعنی قابل یقین، یعنی یقین کی حد تک گمان رکھنا۔ شکستہ ساز ہے خراب اور ٹوٹی ہوئی۔ پھر ہے غم دوراں، زندگی کے غم۔ پھر ہے مرگ ناگہانی، یعنی بے وقت کی موت۔ اچھا بچوں، آپ نے یہ الفاظ اپنی کاپیوں پہ نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں پرانی موٹر کے تحت اللفظ کی طرف، اس کو پڑھتے ہیں کہ نظم پڑھی کیسے جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی آپ غور کرتے جائیے گا کہ اس کا لہجہ کیا ہے، الفاظ کی ادائیگی کیا ہے۔ بڑی مزاحیہ نظم ہے، آپ لطف اندوز ہوں گے اس کو پڑھتے ہوئے۔ مصنف نے بڑی خوبصورتی اور بڑے مزاحیہ انداز میں اپنی پرانی موٹر کی واقعات کو بیان کیا، بلکہ لکھا ہے کہ وہ کس طرح کی تھی اور مصنف کے ساتھ کیسے پیش آتی تھی یا اس کے حالات کیا تھے۔ کہ چلتی ہے تو دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے، برے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے۔ بہن کی التجا، ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، وفائے دوستاں بہرے مشقت ساتھ چلتی ہے۔ بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے، عموماً زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے۔ اچھا، شاعر اپنے پہلے شعر میں، نظم کے پہلے شعر میں موٹر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ چلتی ہے تو دو طرفہ ندامت ساتھ چلتی ہے، یعنی جب یہ چلتی ہے موٹر تو اس کے اندر سے اتنی آوازیں آتی ہیں کہ وہ ساتھ چلنے والے، راہ چلنے والے لوگوں اور گاڑیوں کو اتنا تنگ کرتی ہے کہ ہر طرف سے لوگ اسے ملامت ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، اور مصنف کو اس بات سے ندامت یعنی شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے۔ بھرے بازار کی پوری ملامت ساتھ چلتی ہے، یعنی پورے بازار میں جو لوگ ہیں اس پہ کوئی نہ کوئی لان تان کر رہے ہوتے ہیں۔ بہن کی التجا، ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے، یعنی اتنی خراب ہے کہ بہن دعا کرتی ہے اور ماں بڑی محبت سے دعائیں کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ موٹر خیر سے اپنی منزل تک پہنچے۔ وفائے دوستاں بہرے مشقت ساتھ چلتی ہے، یعنی اگر کوئی دوست اس گاڑی میں بیٹھ جائے یا ساتھ ہو تو وہ پھر اس گاڑی کو جب وہ نہ چلے تو دھکے سے کام لیا جاتا ہے، اور وہ دوستوں کے ہاتھ ہی ہوتے ہیں جو اس کو دھکا لگاتے ہیں۔ بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے، یعنی ایک تو خود ہی یہ موٹر بہت بڑا خراب ہے اور اس کے اوپر اس کے اندر خراب انجن بھی ہے، یعنی بہت کم ہی خراب انجن سے یہ چلتی ہے۔ عموماً زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے، عموماً اسے مصنف کے دوست ہی دھکا لگا لگا کر منزل تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلائی جاتی ہے، کبھی خالی خدا کے نام پر کھچوائی جاتی ہے، پکڑ کر بھیجی جاتی ہے، جکڑ کر لائی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پہ میں بھی پھر بھی موٹر پائی جاتی ہے۔ اذیت کو بھی ایک نعمت سمجھ کر شادماں ہونا، اللہ تعالیٰ یوں انسان کا مغلوب گماں ہونا۔ اچھا، شاعر اس نظم کے دوسرے بند میں کہہ رہا ہے کہ کبھی بیلوں کے پیچھے جوت کر چلائی، وہ اپنی موٹر کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کبھی، یعنی اس کو بیلوں کے پیچھے باندھا جاتا ہے اور کھچوائی جاتی ہے، کبھی خالی خدا کے نام پر کھچوائی جاتی ہے، یعنی کبھی اللہ کا نام لے کر لوگوں سے دھکے وغیرہ لگوائے جاتے ہیں۔ اچھا، پھر وہ کہتا ہے کہ پکڑ کر بھیجی جاتی ہے، جکڑ کر لائی جاتی ہے، یعنی اس کو کھینچ کر اور پکڑ کر ورکشاپوں میں لایا جاتا ہے، یا کہیں بھی جاتی ہے تو اس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی پھر بھی موٹر پائی جاتی ہے، یعنی جب بھی کسی ورکشاپ پر اس کو کھڑا کیا جائے تو وہاں کے مکینک کہتے ہیں کہ اس میں کچھ نہ کچھ انجن موجود ہے۔ اذیت کو بھی ایک نعمت سمجھ کر شادماں ہونا،
یعنی یہ ہے تو موٹر لیکن بہت بڑی اذیت ہے، کیونکہ اس کا کوئی بھی پرزہ سلامت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ موٹر ہے تو میں خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا یقین ہے کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی نعمت موجود ہے۔ اچھا، نظم کا تیسرا بند ہے، شکستہ ساز میں بھی محشر نغمات رکھتی ہے، توانائی نہیں رکھتی مگر جذبات رکھتی ہے، پرانے ماڈلوں میں کوئی اور اونچی ذات رکھتی ہے۔ اچھا، شاعر کہتا ہے کہ حالانکہ یہ شکستہ ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس کے اندر سے مختلف شکستہ ٹوٹے پھوٹے ساز آتے ہیں، جس کے ذریعے مختلف قسم لگتا ہے کہ جب یہ گاڑی چلتی ہے تو مختلف نغمے گا رہی ہے، توانائی نہیں رکھتی، یعنی طاقت نہیں رکھتی روڈ پہ چلنے کے، مگر مکمل جذبات رکھتی ہے، اتنا شور شرابہ کرتی ہے کہ لگتا ہے یہ موٹر اپنے اندر پورے جذبات رکھتی ہے روڈ پر دوڑنے اور چلنے کے۔ پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے، یعنی یہ پرانے ماڈلوں میں اپنے خود کو بہت ہی کوئی اونچے مقام پر رکھتی ہے۔ ابھی پچھلی صدی کے بعض پرزہ جات رکھتی ہے، یہ اتنی پرانی ہے کہ پچھلی صدی کے پرزے اس میں موجود ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک تو نہیں ہے مگر اللہ اللہ کر کے چل جاتے ہیں۔ غم دوران سے اب تو یہ بھی نوبت آ گئی، اکثر کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی اکثر، یعنی اتنا غم ہے اس کو، اتنی یہ پرانی اور بوسیدہ ہے کہ اب اس کے اندر یہ نوبت آ چکی ہے کہ کبھی روڈ پر تیز چلتے ہوئے کوئی مرغی اس سے ٹکرا جائے تو میری گاڑی کو چکر آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ شاعر بڑے مزاحیہ انداز میں اس چیز کو بیان کر رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی شاعر نے بڑی خوبصورتی سے مزاحیہ انداز میں اپنی پرانی موٹر کے تمام حالات کو بیان کیا ہے۔ نظم کا آخری شعر ہے، ہزاروں ہاتھ سے دیکھے زمانی بھی مکانی بھی، بہت سے روگ پالے ہیں ذرا قدر دانی بھی۔ کہتا ہے اس موٹر نے ہزاروں حادثے دیکھے ہیں، یعنی کیونکہ یہ پرانی ہے تو روڈ پہ چلتے پھرتے ہزاروں حادثے دیکھ دیکھ کے یہ خراب ہو چکی ہے، اب تو اس نے اپنے اندر اتنے روگ پالے ہیں، یعنی ہر پرزہ اس کا ٹوٹا پھوٹا ہے، لیکن پھر بھی اس کی قدر جانی جاتی ہے۔ خجل اس سخت جانی پر مرگ ناگہانی بھی، یعنی یہ اتنی خجل کرنے والی، خوار کرنے والی موٹر ہے اور ایک آفت زدہ موٹر ہے۔ خداوند نہ کوئی چیز ہو اتنی پرانی بھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کوئی چیز اتنی پرانی بھی نہ ہو جو کہ انسان کو خجل کر کے رکھ دے۔ کبھی وقت خرام آیا تو ٹائر کا سلام آیا، یعنی اگر کوئی سکون کا وقت آتا ہے، ذرا ٹھیک سے چلنا شروع ہو جاتی ہے تو فوراً ٹائر پنچر ہو جاتا ہے، یعنی ٹائر آپ کو جواب دے دیتا ہے کہ اب موٹر آگے نہیں چل سکتی، ہم اہرا روک شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ تو پھر کیا کہتا ہے شاید کہ پھر بالکل تھم جاتا ہوں، رک جاتا ہوں کہ اب شاید کوئی اور مشکل مقام آیا ہے، یعنی کوئی اور مشکل وقت آیا ہے، اس موٹر کے اندر اور کوئی خرابی آ گئی ہے۔ تو شاید نے بڑی خوبصورتی سے اپنی موٹر کے اس حلیے کو اس نظم میں بیان کیا ہے۔ دیے گئے سوالات دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ پرانی موٹر کو چلاتے ہوئے دعاؤں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ وہ اتنی خراب اور ناکارہ ہے اور کہیں بھی خراب ہو سکتی ہے اور مصنف کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ پرانی موٹر کو کس طرح منزل تک لایا جاتا ہے؟ پرانی موٹر کو کبھی کھینچ کر اور کبھی چکر کر اپنی منزل تک لایا جاتا ہے، کبھی بیلوں کے پیچھے اس کو باندھا جاتا ہے اور کبھی دھکا لگا کر اس کو اپنی منزل تک موٹر مرغی سے ٹکرا جاتی ہے تو کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ اکثر یہ اگر مرغی سے بھی ٹکرا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹکرا جاتی ہے۔ شاعر نے اپنی پرانی موٹر کی کیا خصوصیت بیان کی ہے؟ یہ شاعر کہتا ہے کہ یہ پرانے ماڈلوں میں اونچا مقام رکھتی ہے اور پچھلی صدی کے کچھ پرزہ جات اپنے اندر رکھتی ہیں۔ نظم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ شاعر نے پرانی گاڑی کا مکمل نقشہ اپنے اور اس کا حال بیان کیا ہے کہ پرانی چیز کس طرح انسان کو خجل کرتی ہے اور ٹائم کے ساتھ پیسہ اور جان کا بھی خسارہ کرتی ہے۔ اچھا، نظم کے مطابق درجہ ذیل مصرع مکمل کریں۔ وفائے دوستاں بہر مشقت ساتھ چلتی ہے، بہن کی التجا، ماں کی محبت ساتھ چلتی ہے،
پرانے ماڈلوں میں کوئی اونچی ذات رکھتی ہے، پھر کسی مرغی سے ٹکرائی تو خود چکرا گئی اکثر، پھر ہے ہزاروں ہاتھ سے دیکھے زمانی بھی مکانے بھی۔ اچھا، درجہ ذیل اشعار اپنے ساتھیوں کو سنائے اور اس میں موجود پیغامات پر بات کریں۔ اچھا، بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی، بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا۔ پہلا ہے کہ بسوں میں بکتی ہوئی چیز مت خریدیے، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی، یعنی سوچتے نہیں رہ جانا، زندگی کو فوکس کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ زندگی ختم ہو جائے۔ اگلا ہے بس ایک بار آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، یعنی بس ایک بار ہی میں نے دھوکہ کھایا تھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، تو پھر اس کے بعد زندگی میں وہ روشنی نہیں رہی، یعنی زندگی کا وہ مزہ ہی نہیں رہا۔ پھر ہے درجہ ذیل جملوں کو فعل حال، ماضی اور فعل مستقبل کے لحاظ سے الگ الگ کالم میں لکھیں۔ فعل حال، فعل ماضی۔ اچھا، ہم سیر کو جاتے ہیں، یہ کالم فعل ماضی میں۔ میرے ابو کسی کو نہیں ڈانٹتے، حال۔ سمل اپنے والدین کی خدمت کرے گی، مستقبل۔ طلبہ سخت محنت کر رہے تھے، ماضی۔ کسان کھیت میں کام کر رہے ہیں، حال۔ عظمیٰ کل بازار جائے گی، مستقبل۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل حال، ماضی اور مستقبل بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھائے تھے کہ یہ زمانے کس طرح ان کو لکھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے۔ فعل حال آپ کا موجودہ حال ہے، فعل ماضی جو گزر چکا ہے، اور فعل مستقبل آنے والا زمانہ جو ہے۔ اچھا، درجہ ذیل اشعار کی وضاحت کریں۔ کہتا ہے بہت کم اس خرابے کو خراب انجن چلاتا ہے، عموماً زور دستے دوستاں ہی کام آتا ہے۔ شاعر نے بڑے مزاحیہ انداز میں اپنے موٹر کے بارے میں بات کی ہے کہ یہ کیونکہ اس موٹر کے اندر خراب انجن موجود ہے تو بہت کم ہی اس کو انجن چلاتا ہے کیونکہ وہ بھی خراب ہے۔ عموماً میرے دوستوں کا ہاتھ ہی، یعنی میرے دوست اس کو دھکا لگا لگا کر اس کی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ اچھا، پھر ہے پرنسپل کے نام۔ بھائی کی شادی میں شرکت کے لیے چھٹی کی درخواست کیجیے، کیونکہ ہم لوگوں نے درخواستیں کی ہوئی ہیں 6 کلاس سے ہم لوگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پہلے اسباق میں بھی ہم کر چکے ہیں، تو اسی نمونے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یہ شادی میں شرکت کی درخواست لکھیں گے۔ نمونہ وہی ہے، بس عبارت کا عنوان آپ کے موضوع کے عنوان کے لحاظ سے تبدیل ہوگا۔ اسی طرح جیسے خطبانہ گزارش ہے کہ فدوی کے بھائی کی شادی ہے اور اس وجہ سے فدوی کو فلاں تاریخ سے اس تاریخ تک چھٹی درکار ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر مجھے 3 یا 4 یوم کی چھٹی عنایت فرمائیں، عین نوازش ہوگی، شکریہ۔ اور پھر سیدھی سائڈ الٹی سائڈ پر آپ نے یہ نیچے لکھنا ہے العارض، آپ کا فرما بردار، اور پھر کلاس، اور اپنے نام کے بجائے الف ب جیم لکھ دینا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ نظم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور آپ سے یہ درخواست ہے میری کہ ساتھ ساتھ الفاظ مانی اس کی تشریح کو غور سے پڑھیں، لکھیں، بار بار پریکٹس کریں تاکہ دوران امتحان آپ کو کوئی بھی مشکل نہ پیش آئے۔ اللہ حافظ۔